السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اب وہ ہر ایک کو پتہ تھا کیا ہونا ہے. ویسے مجھے بھی پتہ تھا, میں اس طرح کی باتیں بہت سی کر چکا ہوں. ہمارے ہاں عدالتوں, دیکھیے مجھے اختلاف رہے گا, میں اسلام آباد ہائی کورٹ پھر بھی میں بہتر سمجھتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کی نسبت, لیکن نظر آ رہا ہوگا آپ کو کیا ہے اس وقت یادداشتوں پہ ترکیہ کے ساتھ ہو جا رہا, بڑا کچھ بتایا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں جناب, کچھ بھی نہیں. عدالتوں کا بہت برا حال ہے. آپ جو مرضی کرتے رہیں, دستخط کرتے رہیں, وہ عوام بیوقوف نہیں بننے والے آپ کے اس دستخطوں کے. آج لاہور ہائی کورٹ میں پی ڈی ایل کے اوپر بڑی زبردست سماعت ہوئی اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں کیس ایسا سامنے رکھوں. 190 ملین پاؤنڈ کا میں نے آپ کے سامنے پوزیشن ساری رکھ دیا. درختوں کی کٹائی والا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بار کی ہڑتال بڑی کامیاب رہی ہے, اور باہر رائٹرز جو ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے معاملے میں کیا کہہ رہا ہے ذرا نقطہ نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ چلتے ہیں. آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل میاں شبیر اسماعیل نے پی ڈی ایل کو چیلنج کیا تھا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اچھا یہ قانون ہی میں سمجھتا ہوں, اس کا قانون کا پرپز اور انٹینٹ اور ہے, لیکن یہاں اور ہے, چلیں اس حد تک نہیں. لیکن میں نے بیسیکلی سیکشن 3 اور شیڈیول کے حوالے سے یہ بات کی تھی, اور عدالت نے کہا کہ یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے. تو میں نے بڑی سی بات, میں نے کہا وائریز چیلنج کی ہیں. ٹیکس لگانے کا ایک بیسک پرپز میں نے یہاں سامنے رکھا ہے کہ یہ ہے وہ ٹیکس لگانے کا طریقہ کار کہ جس کی بیس پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. اچھا میں اب وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر عدالت کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں جناب. اور پھر میں نے یہ بتایا بھی کہ دیکھیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 161 روپیہ, اگلے دن 80 روپے ہو جائے, کم کر دیں. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کا کوانٹم جو ہے نا, یعنی پہلے بات ہے گووند رام کا کیس اور الہی کاٹن کے سارے والے سے کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار تو ہے ٹیکس لگانے کا. اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اعتراض اٹھایا کہ آرٹیکل 17 کے تحت جو ہے کہ جناب یہ تو اپنا پارلیمنٹ کو اختیار ہے. میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹ لگائے, ایگزیکٹو لگائے ٹیکس, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اس کا بیسک پرنسپل ہے کہ کہاں تک لگا سکتے ہیں, کہاں تک یہ فنکشن دے سکتے ہیں. یہ میں نے عدالت کے سامنے پوائنٹ رکھا ہے, اور بڑا باریکی سے یہ پوائنٹ رکھا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر کمپنیوں نے عام آدمی سے کلیکٹ ہونا ہے, اس کا جو ریٹ ہے نا, انکم ٹیکس کا ریٹ پارلیمنٹ طے کرتی ہے, ایکسائز ڈیوٹی کا ریٹ پارلیمنٹ طے کرتی ہے, کسٹم ڈیوٹی کا ریٹ پارلیمنٹ طے کرتی ہے, کوئی بھی ٹیکس اگر آپ لے لیں, سیلس ٹیکس پارلیمنٹ طے کرتی ہے. یعنی یہ ایک بیسک پرنسپل ہے چارجنگ سیکشن کے حوالے سے. اس کی کوانٹم کیا ہوگا یہ تو نہیں ہے نا, یعنی ایک وزیر انتظامیہ اٹھے کہ آج ہم 100 روپے لے لیں گے. کس بات پہ 100 روپے لے لیں گے آپ؟ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن ایک بیسک پرنسپل ہے جو یاد رکھنا ہے ہمیں. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یعنی اگر یہ لگانا بھی ہے آپ کو تو یہاں جتنی ججمنٹ آئی ہیں اس ججمنٹ میں یہ بات ہوئی ہی نہیں. بڑی کوشش کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے, میں نے عدالت کے سامنے رکھ دی ہے. ریٹرن آرگومنٹس ابھی قابل سماعت ہونے پہ یا نوٹس ہونے پہ, ایسے تو اصولی طور پر نوٹس کا کیس یہ بنتا ہے, لیکن عدالت کی مرضی ہے عدالت سے. دوسرا جو معاملہ تھا یہ جسٹس حسن نواز مخدوم کے پاس اور جسٹس خالد صاحب کے ڈویژن بینچ کے سامنے معاملہ تھا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ خسرے کے حوالے سے ہے. خسرے سے اموات ہو رہی ہیں, وینٹیلیٹر نہیں ہے, تو بہت سے معاملے ہیں یہ میں نے اٹھائے ہوئے. یہ 2013 سے معاملہ چل رہا ہے. جسٹس ملک اویس خالد بڑے کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. آج میں نہیں تھا, نیچے کورٹ میں تھا, تو میرے ایسوسیٹ پیش ہوئے, متفرق درخواست دی تھی, نوٹس جاری کر دیا. جو آئے ہوئے تھے محکمانہ کے طور پر, اس پہ پھر وہ عدالت کے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں تھی کہ نہیں جناب یہ والی بات تو ہے نہیں, آپ کو جو کرنا ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے وہ لے کے پورا جواب. تو وہ جواب لانے کے حوالے سے جو ہے نا اگلے منگل کے لیے سماعت ملتوی کر دیا. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل سے یہ بھی درخواست دائر کی اور کہا کہ تفصیلی جواب لے کر آپ آئیں. یہ وہ نکات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو, آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جی. ٹھیک ہے نا جی. اور کوششیں اب کیسی ہونی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے. آگے آ جائیں. دوسرا معاملہ جو بہت ہی اہم ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا. آج جناب چیف جسٹس صاحب نے چھٹی پہ تھے. چھٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام آباد نیشنل جوڈیشل, یعنی اندازہ لگائیں کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے نا عدالتی اوقات کو, عدالت کے بعد کیا رکھے, ترقی آئی ہے, بڑا بتا رہی ہیں کہ بڑا کچھ کام ہو گیا ہے. وہاں آج واقعی آنے عدالت کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھے تھے, وہ تقریباً دستخط ہو رہے ہیں. کیا مقصد کیا اس ساروں کا؟ مذاق ہی اڑ رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کر. کون سے رول آف لا کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں پر؟ کہاں یہ انصاف کے وہ تقاضے ہیں اس طرح پورے ہو رہے ہیں یہاں پر؟ ذرا غور کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہی مثال لے لیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا. بشرا بی بی اور
عمران خان صاحب کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی، بینچ دستیاب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور کال لسٹ منسوخ کر دی۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی جو میکنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا، اور عمران خان کی بہنوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ بات ساری، اور جب تک القاعدہ ٹرسٹ کی ڈیٹ نہیں دی جاتی وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان بھی موجود تھے، بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی، پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی، قیدی وین بھی موقع پر پہنچا دی گئی تھی، اور چیف جسٹس سیکرٹری سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا گیا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں ایک اہم اجلاس میں مصروف ہے۔ اگلے دن ترک وفد کے اعداد میں عشائیہ رکھا گیا۔ عشائیہ تو شام کا، تو دن میں تو کورٹ میں بیٹھ سکتی ہے نا، لیکن تاریخ کے بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اور نے کہا جب تک چیف جسٹس واپس نہیں آتے نئی سماعت کی تاریخ، یہ وہیں تک بیٹھے رہنا چاہیے۔ میں ہر ہائی کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، آئینی عدالت کے سامنے میں کہتا ہوں وہاں جا کے کھڑے ہوں، بھوک ہڑتال کریں، مشکل ہو جائے گا ایسے عدالتوں کو ڈیفینڈ کرنا، لیکن جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک نہیں ہو سکے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بڑا اہم کیس تھا درختوں کی کٹائی کا۔ جسٹس جو یاد ہے خادم حسین سومرو نے اس کو سنا تھا، لیکن اب نہیں ہے، تو ان عدالت کی درخواست دائر کی، وہ جسٹس راجہ انعام امین مناس کے ساتھ لگی اور نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی، اور انہوں نے کہا کہ تکنیکی طور پر یہ کیس جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں مقرر ہونے سے پہلے مرکزی کیس وہی سن رہے تھے، اصولی طور پر تو یہی بنتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اور سوالات تو بس یہاں بہت اٹھ رہے ہیں کہ جب مین کیس انہوں نے سنا ہے تو کنٹمپٹ بھی انہیں کے پاس جانی چاہیے تھی، اور درختوں کو کٹائی سے روک دیا تھا، مگر نہ تو کیس دوبارہ لگا اور نہ ہی عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوا۔ توہین عدالت کی درخواست جب دائر کی گئی ہے تو بینچ کی تبدیلی بھی زیر بحث آ گئی۔ یہ ایک بڑا وضاحت کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کورٹوں کے سامنے اٹھا رہا ہوں، اور اس سے بہت سے سوالوں نے مزید شک و شبہات جو ہے نا وہ جنم دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لاہور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، یعنی عدالتوں کی، یہ وہ عدالتوں کی جس کی بڑی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں نا جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، ادھر سن لیں یہ باتیں سارے، کیا ہو رہا ہے یہاں، یعنی کس طریقے سے اس نظام کو لے کر جایا جا رہا ہے جناب ہے۔ اور آج ہڑتال یہاں پر، چونکہ بائیو میٹرک کے نظام کے تحت پیٹرول کی قیمتوں کے بڑی زبردست ہڑتال رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کے صدر بابر مرتضیٰ اور کابینہ پوری جو ہے عدالتوں میں ساتھ ساتھ گئے، ہم بھی ساری عدالتوں میں گئے، بہت سی عدالتوں نے اعتراض بھی اگر کیا تو انہوں نے کہا جی آپ عدالتوں سے نکل آئیں، الٹیمیٹلی جب وہ نکلے تو کورٹوں کو اٹھنا پڑ گیا سارے، یعنی یہ نہیں ہے بڑا سا، یعنی بہت سے ججز نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ درخواست عدم پیروی خارج نہیں ہو کر وکلا پیش ہو رہے ہیں، تو نہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وکلا کو کہا کہ آپ باہر نکل کے آئیں، کوئی وکلا کو باہر نکالا یہاں سے، اور پھر جو ہے نا یہ ہڑتال ایک بڑی کامیاب ہڑتال، بڑے عرصے بعد دیکھی، بہت سی، میں کسی ایک جج کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے ججوں نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر رکھا تھا، لیکن ہم نے کہا یہ بائیو میٹرک، وکلا کو کہا کہ بائیو میٹرک نظام کے خلاف، یعنی مذاق بنایا ہوا اس بائیو میٹرک سسٹم کے اندر، ہر درخواست پہ بائیو میٹرک کرائیں، کیوں کرائیں، 48 گھنٹے میں ختم ہو گیا، کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے یہ، یعنی 48 گھنٹے کی لمٹ کہاں سے یہ لگا چھوڑی آپ نے، اور اس کو ایک اپلیکیشن کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے آپ، اس کو ایک اپلیکیشن کی طرف لے کر جائیں، آپ اس کو اپلیکیشن کی طرف لے کر نہیں گئے، صحیح ہے نا جی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس اپلیکیشن کی طرف لے کر جائیں یہاں بیٹھ کر یہ باتیں، لیکن وہ اس سمت کی طرف نہیں جا رہی ہیں چیزیں ساری۔ اور پھر اب کمپیوٹر بیٹھے ہیں، آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں، موبائل اپلیکیشن بھی آپ کر لیں، اور کئی دفعہ یہ چل نہیں رہا ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی طرح 12(2) اور عدم پیروی خارج ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ بار بار نہیں، لیکن یہاں لاہور ہائی کورٹ یا لاہور کی عدالتوں کو جا کے حال دیکھیں یہاں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت کامیاب ہڑتال رہی ہے، بہت سے عدالتوں کو ہر ایک عدالت کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اپنی جگہ رہے، لیکن یہ لوگوں کی جائز مشکلیں ہیں، اور بڑا آسان کام ہے۔ اب نیشنل ایک آئی ڈی موجود ہے آپ کی نادرا کی، آپ وہیں پر بائیو میٹرک کریں، بائیو میٹرک کر کے سسٹم کے اندر آ جائے گا، پرنٹ نکالنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا سسٹم آٹومیٹڈ ہو کہ آپ کا بائیو میٹرک ہو گیا، بندہ یہی ہے، بات ختم ہوگی، وہی جو انٹر ہوا ہوگا وہ نمبر ڈالے گا، اس پر پرنٹ نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اچانک پیپر ہے ہیسل فری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہیسل فری کریں نا، اس طرح نہ لے کر آئیں آپ سارے معاملے کو، یہ دھکے مت کرائیں، لائنوں میں لگے ہیں، کوئی 500 روپے لے رہا ہے، کوئی 200، یعنی کس بات کا 200 روپے دے جی، کیوں 200 روپے دے، کس قانون کے تحت 200 روپے دے، آپ کا ایک آپ سروس آپ کو دینی ہے تو سروس آپ دیں، لیکن یہ ایک باہر نظام آپ نے ہے۔ اور رائٹرز کے مطابق پاکستان نے امریکہ اور ایران میں درمیان جو ہے نا کشیدگی ختم کرانے کے لیے 45 روزہ جنگ بندی کا جامع منصوبہ پیش کر دیا، تیار کر لیے، اور یہ حالیہ اب یہ جو فریم ورک ہے نا، تو حالی رابطوں کے دوران ایران اور امریکہ کے ساتھ شیئر کیا، 2 مرحلوں پر مشتمل حکمت عملی شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی، دوسرے مرحلے میں ایک مکمل اور وسیع معاہدہ طے پائے تاکہ مستقل جو ہے نا امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ ایران اور اسرائیل مستقل، ہم تو پتہ نہیں، ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں،
آرمیگڈون کی جنگ ہونی ہے، جو ہے سلمانی کے حوالے سے بات ہونی ہے، حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تشریف لانا ہے. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ مستقل امن ہونا ہے؟ یہ کوئی مستقل امن کی بات نہیں. غالب دل کے بلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے، اور یہ پیر کے روز تک نافل جو ہے نا بتایا گیا، اگر یہ سارے اپنے آ دیں گے اور اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا اور مشرق وسطی امن کے قیام فوری طور پر اتفاق کرتے ہیں، اور دونوں فریقین اس منصوبے کو جیسے ہی قبول کریں گے، نہ صرف فوری جنگ بندی نافذ کی جائے گی بلکہ آبنائے حرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، جو عالمی تجارت اور خطے کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.